سورہ مائدہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی۔ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، چوٹ سے مرنے والا، اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جنہیں تم سدھا لیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، تو وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی دوسری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی وہ یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے۔ اور اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ الحمدللہ۔